ہر چیز کے لیے ایک ایسی شے ہوتی ہے جو اس کو مضبوطی عطا کرتی ہے، جو اس کو قوام عطا کرتا ہے۔ دین خدا کے لیے بھی اللہ نے کچھ ایسے افراد کو قرار دیا ہے کہ جن کے وجود کے سبب سے اللہ کے دین کو یعنی اسلام کو قوام ملتا ہے، مضبوطی ملتی ہے، اس کی سپورٹ ان افراد کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ قوام الدین باربعۃ، کہ دین کی مضبوطی، دین کا قوام اگر ہے تو 4 افراد کے ذریعے سے ہے، یعنی یہ 4 افراد دین کو مضبوطی عطا کرنے والے ہیں۔ پھر بیان کیا کہ یہ 4 افراد کون ہیں، کہ بعالم ناطق مستعمل لہو، پہلا فرد وہ ہے کہ جو علم رکھنے والا ہے، عالم ہے۔ دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ علم کو بیان کرنے والا بھی ہے، بولنے والا بھی ہے، یعنی صرف اس کا علم اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اپنی ذات سے نکال کے دوسروں تک اس علم کو پہنچانے والا ہے۔ اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ مستعمل لہو، یہ اس علم کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہے، یعنی عالم بھی ہے، بعمل بھی ہے، اور تبلیغ دین کے فرائض بھی انجام دے رہا ہے۔ اس کے وجود کے سبب سے دین کو قوام ملتا ہے۔ دوسرا فرد وَبِغَنِيٍ لَا يَبْخُلُ بِفَضْلِهِ عَلَى أَهْلِ دِينِ اللَّهِ، دوسرا فرد کے جس کے ذریعے سے دین کو قوام ملتا ہے وہ صاحب ثروت ہے، وہ مالدار ہے، کہ جو اپنے مال کو اللہ کے دین کے اوپر موجود افراد کے اوپر خرچ کرتے ہوئے بخل نہیں کرتا، یعنی جب اس کے پاس مال ہے اور یہ کسی ایسے امر کے اوپر، کسی ایسے کام کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے کہ جہاں اللہ کے دین کے اوپر اللہ کے دین والوں کے اوپر یہ مال خرچ ہو، تو اس معاملے میں یہ بخل سے کام نہیں لیتا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دین خدا کو قوام ملتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا فرد ہے، یعنی امام نے بڑے خوبصورت انداز سے اس حدیث کے اندر ہر معاشرے کے فرد کو داخل کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کس طریقے سے اس مرحلے پہ لا سکتا ہے کہ دین خدا کو مضبوطی دینے کا سبب بنے۔ تیسرا فرد وَبِفَقِيرٍ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ، تیسرا فرد وہ ہے کہ جو دین خدا کو قوام دیتا ہے کہ وہ فقیر ہے، وہ تنگ دست ہے، کہ جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے نہیں بیچتا، یعنی اگر فقیر ہو تو اپنی آخرت کا سودا اپنی دنیا کے ذریعے نہ کرو۔ اگر تم یہ ثبات قدم دکھاؤ گے، یہ مضبوطی دکھاؤ گے، تو اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو قوام ملے گا۔ اور اس کے بعد چوتھا فرد امام نے بیان کیا وَبِجَاهِلٍ لَا يَتَقَبَّرُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، چوتھا شخص وہ ہے کہ جو جاہل ہے لیکن علم حاصل کرنے میں تکبر نہیں کرتا، یعنی جب اس کو علم کی حاجت ہوتی ہے تو سوال پوچھتے ہوئے تکبر محسوس نہیں کرتا، اپنے اندر کبریائی کا احساس نہیں کرتا، بلکہ اپنے جہل کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو تواضع اور خاشع کرتا ہے، تاکہ اہل علم کی بارگاہ میں اس تواضع کے ساتھ سوال کر سکے، علم حاصل کر سکے۔ یہ اس کا سوال کرنا، اس کا طلب علم کرنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ دین خدا کو قوام ملے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب وہ زمانہ آئے گا کہ جب یہ چاروں افراد فاقد ہونے لگیں گے تو کیفیت کیا ہوگی۔ بیان کرتے ہیں فَإِذَا قَتَمَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، کہ جب وہ زمانہ آ جائے کہ عالم اپنے علم کو چھپانے لگے، اور جب وہ زمانہ آ جائے وَبَخِيَ الْغَنِي بِمَالِهِ، اور جو مالدار ہے وہ اپنے مال کے اندر بخل کرنے لگے، اور جب وہ زمانہ آ جائے کہ وَبَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ، کہ جو فقیر ہے وہ آخرت کا سودا اپنی دنیا کے ذریعے سے کرنے لگے۔ جب یہ زمانہ آ جائے، اور جب زمانہ وہ آ جائے کہ وَاسْتَكْبَرَ الْجَاهِلُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، کہ جاہل علم حاصل کرنے میں تکبر کرنے لگے، اس کا تکبر مانع ہو جائے اس کے لیے کہ یہ علم حاصل کر رہا ہو۔ جب یہ زمانہ آ جائے، جب یہ کیفیت آ جائے، تو امام بیان کرتے ہیں راجعت الدنیا الی ورائها القہقری، دنیا الٹے پیر ہے جو واپس پلٹ کے آ جاتی ہے، یعنی گویا جب یہ افراد اپنی ان صفات پہ موجود ہوتے ہیں تو دنیا دور ہو رہی ہوتی ہے، دین قریب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ان صفات سے ہٹ کے اس انداز سے یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا یعنی الٹے پاؤں واپس پلٹ کے آتی ہے۔ سوال کیا
صحابہ نے جو اس موقع پہ امام کے ساتھ موجود تھے کہ یا امیر المؤمنین کیف العیش فی ذالک الزمان، اے مولا اس زمانے میں زندگی کیسے گزاری جائے گی؟ یعنی اب جب یہ زمانہ ہو اس طریقے سے مشکلات کا، تو کس طریقے سے انسان اس زمانے میں زندگی گزارے؟ تو امام نے بڑے عجیب انداز سے اس موقع پہ زندگی گزارنے کا حل بیان کیا، کہا کہ خالطہم بالبرانیہ و خالفہم بالباطن، کہ جب ان سے ظاہر میں ملو، باہر ملو ان سے، تو ان سے بہترین انداز سے ملنا، اپنے ملنے کے اندر ان کے ساتھ کسی قسم کی رکاوٹ محسوس نہ کرنا، لیکن باطن سے، داخل سے ان کی مخالفت رکھنا۔ اس طریقے سے تمہیں اپنے آپ کو اس معاشرے میں سنبھالنا ہوگا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان صفات کو ہم جس بھی کیفیت میں اپنے اوپر طاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔